ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے حسن نثار صاحب نے ایک بڑی مزیدار ٹرم یوز کی تھی, یقیناً آپ نے بھی سنی ہوگی, میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گی. لیکن نثار صاحب بڑا تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کر ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آیا تھا. تحریک انصاف, جیسے کہ ابھی ہم نے ضمنی الیکشنز پر بات کی تھی, تو اگر اس کے پاس سینٹ کے اندر سیٹس نہیں ہوں گی تو چاہے وہ پوری نیشنل اسمبلی میں آ جائے, لیجسلیشن کا بل کیسے پاس ہوگا؟ یہی تو وارداتیں ہیں تہ در تہ اس ملک میں. یہ ایک فلم تھی ٹریپ, اولیور ریڈ کی, وہ کبھی آپ کو موقع ملے اگر نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں. یہ ملک دا ٹریپ کی کہانی ہے. یہ اب خان صاحب سادہ آدمی ہیں, ان کو بہت سارے معاملات کی سمجھ نہیں آ رہی کدھر فوکس کرنا ہے. ان کو پذیرائی ملی ہے, وہ ویل میننگ آدمی ہے, دیانتدار آدمی ہے. ہم تو اس لیے اس کے لیے دعا گوئے ہیں, ورنہ there are so many complicated things which I don't know کہ ان کی جو ہیرارکی ہے اس کی سمجھ میں آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی. آپ نے جو بات کی ہے انتہائی بنیادی بات ہے یہ. ہاں, کیونکہ یہ اچھا, اب ایئر مارشل صاحب سے میں یہاں پر یہ سوال کروں گی. ایئر مارشل صاحب, اب آپ کہاں پر دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور ایران کا ریلیشنز جو ابھی نیا شروع ہوا تھا, اب یہ کہاں پر جا کے رک جائے گا؟ فل سٹاپ کدھر آئے گا؟ امریکہ کے ساتھ آئے گا یا ایران کے ساتھ آئے گا؟ دیکھیں جی, یہ سارے معاملات انہوں نے یکدم ان کو ہوا اس لیے دی گئی کہ ابھی ریسنٹلی آپ نے ایک ریجنل کانفرنس کی, اس سے پہلے آپ سے کہا گیا کہ جی یہ پائپ لائن جو ہے ایران کے ساتھ نہیں بنائیں گے. آپ نے اس کا جواب یہ دیا کہ جی ہمیں جہاں ہماری ضرورت پوری ہوگی ہم اپنے ملک کے انٹرسٹ میں وہ کام کریں گے. مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس حد تک سنسیریٹی میں سٹیٹمنٹ دی گئی تھی, مگر اس کو واقعی سیریسلی لیا گیا, اور آج جو آپ سٹیٹمنٹ سن رہے ہیں وہ اسی کا رد عمل ہے. ایک تو ان کو obviously اس ریجن میں افغانستان, پاکستان, ایران اکٹھے ہوتے جو ہیں وہ ان کو ہضم نہیں ہوں گے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ ایک ایسا وائڈ ہے جس وائڈ کو آکیوپائی کرنا ان کی مجبوری ہے. اس کے بغیر تو ان کا سارا نیو ورلڈ آرڈر کا پلان, مڈل ایسٹ, سینٹرل ایشیا کا جو پلان ہے وہ سارے کا سارا دھرے کا دھرا رہ جائے گا. تو آپ خود دیکھیے کہ سٹیکس کتنے آئے ہیں, لہٰذا اس کے اوپر جو ان کی الرجیز ہیں وہ ایک بڑی ہی ہارش سٹیٹمنٹ کی فارم میں سامنے آ گئی. اور یہ آئندہ اس سارے انڈیسنٹ پروپوزل ہی کہہ لیں, اس کے اندر سعودی عرب سے پھر ہمارے ریلیشنز کیسے ہوں گے؟ کیونکہ سب سے بڑا ایلائے ایک ہمارا وہ بھی ہے. جی, یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ یہ شروع میں میرا خیال ہے حسن صاحب نے, میں ان کی آواز کلیئرلی نہیں سن رہا تھا, انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ہمارے مسلم کنٹریز کے اندر جو اتنا بڑا سپلٹ ہے, دیکھیں اسی کا تو فائدہ جو طاقتیں ہیں باہر کی وہ اٹھاتی ہیں. کیا سب کو نہیں معلوم کہ سعودی عربیہ کے امریکہ کے ساتھ کیا ریلیشنز ہیں اور ان کے تھرو وہ کتنا پریشر کریٹ کر سکتا ہے؟ تو یہ المیہ ہے کہ سعودی عربیہ کے ایران کے ساتھ تعلقات خراب ہیں. اس ریجن میں ہمیں ایران اور افغانستان کے ساتھ مل کر چلنا ہی سوٹ کرتا ہے, مگر وہاں ایک بہت بڑا اختلاف آ جاتا ہے. اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمیں فوری طور پہ جائزہ لینا ہے کہ کیا اس ملک کے انٹرسٹ کے لیے ہمیں کام کرنا ہے, یا باہر سے جو ڈکٹیشن دی جا رہی ہے اور جس کے تحت گورنمنٹس تک یہاں پلانٹ کی جاتی ہیں اور وہ گورنمنٹس پھر ان کی وہیں سے ڈکٹیشن لے کے آگے ساری پلاننگ جو ہے اپنی وہ چلاتی ہیں. تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہم کنفیوزڈ ہیں. یہ سوسائٹی آج بھی اس چیز میں پرائیڈ لیتی ہے کہ جی یہاں فیوڈل سسٹم ہے تو یہاں سردارز ہیں تو ہم ان کے حکم بجا لاتے ہیں. یعنی مینٹالٹی کو اس حد تک پولیوٹ کر دیا گیا ہے پچھلے 6 دہائیوں میں کہ آپ کی پرائرٹیز ہی ٹھیک نہیں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں, بار بار جو میں یہ پوائنٹ کہہ رہا ہوں, کہ جب تک سوسائٹی میں ایک چینج نہیں آتا میں نہیں سمجھتا کہ کسی طرح کا سلوشن بھی یہاں کام کرے گا, کیونکہ جو عزائم ہیں وہ بہت غلط ہیں. وہ تو بہت غلط. اب یہ دیکھیے, ابھی کچھ دیر پہلے ایک نقطہ حسن صاحب نے ہائی لائٹ کیا تھا. انہوں نے کہا کہ وہ میری بات سے ایک طرح سے اتفاق بھی کر گئے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہی ان کے اوپر پریشر ڈالا ہوا ہے کہ وہ بیوقوف نظر آئیں, لہٰذا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا امپورٹنس جو ہے وہ جتلوائے. آپ دیکھیے ٹرکی کی ایگزامپل لے لیں کہ وہاں پہ فوجوں کا ہم سے بھی زیادہ امپورٹنس ہے, کیونکہ ٹرکی کو کریٹ کرنے میں ان کی آرمڈ فورسز کا بہت بڑا رول تھا اور انہیں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا, بلکہ رول ہی ان کا تھا. اب آپ لیٹلی دیکھیے کہ وہاں کیا ہوا کہ وہاں پہ آرمڈ فورسز کی طرف سے ایک کو پلان کی گئی اور جو کہ پکڑی گئی, اور اس کے تحت انہوں نے بہت سارے آرمڈ فورسز کے جو آفیسرز تھے ان کو پریزن میں ڈال دیا. اس کے اوپر انہوں نے ریئیکٹ کیا. ایک ہی دن کے اندر
تینوں آرمڈ فورسز کے جو چیفز تھے انہوں نے پریشر کریٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ پہ کہ ان کو چھوڑو، انہوں نے ریزائن کیا، ریزائن ایکسپٹ کر لیا گیا. کیا ملک میں کسی قسم کا کوئی بغاوت ہوئی؟ کیا فوج کے اندر کوئی بغاوت ہوئی؟ وجہ کیا تھی؟ ہمیں سلوشنز ہم وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد نیبرنگ کنٹریز ہیں، وہاں یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور سلوشنز ہمیں نظر آ رہے ہیں وہاں اس گورنمنٹ نے وہ گورنمنٹ ایک کمپٹنٹ گورنمنٹ بنی. اس نے 5 سال کے اندر ٹرکی کا جو پر کیپٹا انکم تھا $2,000 سے $10,000 تک لے گئے. لیکن وہ کمپٹنٹ گورنمنٹ تھی نا. اچھا مجھے موقع دے دیں، میں حسن نثار صاحب کی طرف چلوں گی. نثار صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جمہوری حکومت جو ہے وہ اب کیا امریکہ کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو جائے گی کہ ایران کے ساتھ اتنی سختیاں نہ کرے؟ دیکھیں یہ اس طرح کنونس وغیرہ کرنے والا دو برابر کی سطح پہ تو میں اور آپ کنونس کر سکتے ہیں. مسلی نے چودھری کو کیا کنونس کرنا ہے؟ بڑی خوبصورتی سے مارشل صاحب نے کنکلوڈ کیا ہے. بالکل میں یہ بات 20 بار کر چکا ہوں کہ یہ دیکھیں رٹ اپنی اور پرویل کرنے کی خواہش سیاستدان کی بالکل درست ہے، لیکن یہ کرتے ہیں چلاکیاں. کبھی روگ آرمی کے اشتہار تو کبھی میمو. ٹرکی میں دراصل ان کا اخلاقی اور انٹلیکچوئل ایج تھا. وہ صاف ستھرے لوگ تھے، انہوں نے ڈیلیور کیا. سو اگر اس یہاں کا سیاستدان یہ کچھ کرے تو obviously فوج 1000 بار سوچے گی کہ یار یہ 19 کروڑ کی آبادی میں سے 2 کروڑ بندہ بھی سڑکوں پہ آ گیا تو ہم کیا کریں گے. لیکن ان کو تو دعائیں مانگ رہے ہیں بندے لوگ، پتہ نہیں کہاں کس دنیا میں لوگ رہ رہے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں یار ان سے جان چھڑاؤ. وہ تو کہتے ہیں کوئی شیطان آ جائے ان سے جان چھٹ جائے. جو دیکھیں بات سنیں، 3 شفٹوں میں مہنگائی. بالکل یہ سوچتے بھی نہیں کہ جس کی انکم ایوریج انکم 6000 آپ کی، آپ لوگوں کے ساتھ کر کیا رہے ہو؟ وہ بیچارہ کیا کرے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں بہرحال عوام کو رشوت دے رہے ہیں آپ، ان کو بھی رشوت پہ لگا دیا ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، تم لیپ ٹاپ لے لو، تم لالی پاپ لے لو. یہ کیا گورننس ہے؟ یہ صحیح کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ. میں بہت اچھی باتیں حسن نثار صاحب کر رہے تھے، بہت سیدھی باتیں، صاف ستھری باتیں نثار صاحب کر رہے تھے جن سے شاید ہم جن کو اگنور نہیں کر سکتے یا جن کو سننے کے بعد ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات غلط ہے. 100% درست باتیں تھی. بہرحال میرے شو کا ٹائم ختم ہو گیا. میں بہت شکر گزار ہوں حسن نثار صاحب کی، ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب کی. ناظرین آپ کو میرا شو کیسے لگا آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں. کب تک @dawnnews.tv. کل تک کے لیے اللہ حافظ.